اسلام آباد میں معاملات زندگی بحال ہو گئی۔ سیکورٹی فورسز کی جانب سے گرینڈ آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ پولیس اور رینجرز نے آپریشن کر کے وفاقی دارالحکومت سے پی ٹی آئی کے کارکنان ان کو بھگا دیا اور اس کو خالی کروا لیا ہے۔ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور فرار ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق دونوں ڈی چوک ایریے سے اکٹھے فرار ہوئے۔ آپریشن میں 500 سے زائد کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ بچ جانے والے مظاہرین فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ گرینڈ آپریشن مکمل ہونے پر دیگر صوبوں سے آئی نفری واپس روانہ ہو گئی۔ وزیر داخلہ نے حکام کو انٹرنیٹ سروس بحال اور راستوں کو مکمل کھولنے کی ہدایت کر دی ہے۔ شہر اقتدار میں کاروباری سرگرمیاں آج جبکہ تعلیمی ادارے کل سے کھل جائیں گے۔ اسلام آباد کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں اپنے نمائندے وسیم ملک سے۔ وسیم بتائیے گا، تمام کلیئر کر لیا گیا ہے اور معاملات زندگی بحال ہو گئی ہے؟ دیکھیے بالکل، اگر بات کی جائے جو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج تھا اس حوالے سے گزشتہ رات جس گرینڈ آپریشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں جو اطلاعات اب تک سامنے آئی ہیں 500 سے زائد جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں انہیں گرفتار کیا گیا ہے، اور جو دیگر کارکنان تھے وہ اس مقام سے جو یہاں پر ڈی چوک کے ساتھ ساتھ اگر چائنا چوک اور پھر جو بلو ایریا ہے وہاں پر موجود تھے۔ اب جو اسلام آباد کا بلو ایریا ہے یا پھر بالخصوص جس مقام پر میں موجود ہوں ڈی چوک کا یہ مقام ہے، اس پر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کارکن یہاں پر موجود نہیں ہے۔ ڈی چوک کی اگر میں صورتحال آپ کو بتاؤں تو بدستور کنٹینر تو لگائے گئے ہیں مگر اب راستے کھولے جا رہے ہیں۔ پولیس فورس کی کوئی اضافی نفری ہمیں نظر نہیں آ رہی، جبکہ جو اسلام آباد کے دیگر داخلی و خارجی راستے تھے وہ گزشتہ رات ہی کھول دیے گئے تھے۔ اس وقت ریڈ زون کے جو راستے ہیں وہ بھی کھولے جا رہے ہیں اور جو مارکیٹس ہیں وہ بھی کھل گئی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے جو موبائل فون سروس اور انٹرنیٹ سروس تعطل کا شکار تھی وہ بھی کھول دی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپریشن گزشتہ رات کیا گیا ہے یہ نہ صرف وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کیا گیا ہے بلکہ جو راولپنڈی کا علاقہ ہے وہاں پر بھی یہ جو سرچ آپریشن ہے وہ کیا گیا ہے، جس میں 400 سے زائد جو پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرین تھے انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ تو اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ روز کی اس کوشش کے بعد امن و امان کی سیکیورٹی کی اس اقدام کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے جو گزشتہ 4 روز سے ضرورت جو ایک معمولات زندگی تھے وہ تعطل کا شکار ہو چکے تھے، اب وہ بحال ہو چکے ہیں۔ جی اچھا وسیم، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے، تو ان پر مقدمات جو ہیں وہ درج کر لیے گئے ہیں یا درج کیے جانے ہیں، اور یہ مقدمات کس طرح کے ہوں گے؟ دیکھیے اس سے قبل جو گزشتہ روز بڑی کثیر تعداد میں کارکنان جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں، اس سے قبل جو کارکن کیونکہ 4 روز سے یہاں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی جو صورتحال تھی تو کارکن گرفتار ہوتے رہے ہیں، تو ان پر بھی مقدمات درج کیے گئے تھے۔ تو یہ مقدمات جو ہیں یہ اب درج کیے جانے ہیں، اور اس حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی یہیں ڈی چوک کے مقام پر پریس کانفرنس کر کے یہ بتا چکے ہیں کہ اس بار جو مقدمات ان میں جو سنگین دفعات ہیں وہ لگائی جائیں گی، کیونکہ ریاست کے جو امن و امان ہے اس میں مداخلت کی گئی ہے اور یہ بڑی سوچی سمجھی سازش جو ہے وہ اسے قرار دیا گیا تھا۔ تو اب باضابطہ طور پر جو مقدمات ہیں وہ درج کیے جانے ہیں اور اس کے بعد ملزمان کو متعلقہ عدالتوں میں پیش بھی کیا جانا ہے۔ اچھا وسیم، یہ بھی کہیے گا کہ ابھی خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف نے اپنا احتجاج جو ہے وہ منسوخ کر دیا ہے، اور دوسرے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے گرفتاریوں کا ذکر کیا ہے تو کوئی لیڈرشپ میں سے بھی گرفتار کیا گیا ہے؟ دیکھیے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ تھی وہ ہمیں احتجاج میں بہت کم نظر آئی۔ علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی تو موجود تھیں، مگر ان کے بعد کی جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے وہ بہت کم جو ہے وہ ہمیں یہاں پر جو چائنا چوک کا مقام ہے یا کل ڈی چوک کے مقام پر کچھ لوگ پہنچے تھے یا پھر اسلام آباد کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں پر موجود تھے۔ تو ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی اہم رہنما بھی اس گرفتاری کی زد میں آیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان
तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर जो अपना एहतजाज है वो मौखर कर दिया है, और उस हवाले से जैसे ही ये इतलात सामने आई कि जो अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी हैं वो यहाँ से फ़रार होने में कामयाब हुए हैं, तो उस हवाले से ताहाल अभी ये कहना भी कबल अज़ वक्त है कि वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं। बहरहाल जो कारकुन थे वो तो गिरफ़्तार हुए, मगर मकामी क़यादत हो या फिर जो सेकंड टियर की क़यादत है उनमें से अगर कोई गिरफ़्तार हुआ है तो इसकी तफसीलात जो हैं वो भी जल्द सामने आ जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम मलिक, आप इस हवाले से तफसीली अपडेट कर। इस्लामाबाद में मामलाती ज़िंदगी बहाल हो गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ग्रैंड ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस और रेंजर्स ने ऑपरेशन करके वफाकी दारुल हुकूमत को इंतशार पसंदों से खाली करवा लिया है।